کوشش کوئی کرتا ہی نہیں، کوشش کوئی نہیں کرتا ہے کہ سدھار کیا جائے۔ اللہ کے بندو، کبھی حقیقت میں مسلمان بن کر کے بھی جیو، کیوں منافقوں کی زندگی گزار رہے ہو؟ کیوں نفاق اپنے دل کے اندر پالے ہوئے ہو؟ شادیوں میں کیا ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسلامی شادی ہے؟ بتائیں آپ، موت میت کے موقع پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم موت میت کی جو چیزیں کر رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ہے ایسا جو بتا سکتا ہے کہ میری شادیاں اسلام کے مطابق ہوتی ہیں؟ یہاں سنداونی کے گاؤں ہیں، یہاں پر کتنے سارے گاؤں ہیں، کتنے سارے مسلمان ہیں۔ میں صرف اہل حدیث لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں یہاں پر سنی، بریلوی، دیوبندی، اس معاملے میں سب کے سب یہی کہیں گے ہمارا رب ہمارا سماج ہے، ہم کسی کی نہیں سنتے، ہم سماج کے علاوہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم لوگ مکار ہیں کہ ہمارا نبی محمد ہے۔ محمد نے کیا کہا ہے کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچہ ہو، سب سے بہترین شادی وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچہ ہو۔ اور یہاں شادی کے لیے لوگ جیتے ہیں، شادی کے لیے لوگ مرتے ہیں، شادی کے لیے لوگ 40 سال، 50 سال، 60 سال تک باہر اپنی بیوی سے دور، اپنے بچوں سے دور، اپنے ماں باپ سے دور، اپنے سب رشتہ داروں سے دور، موت میت میں کبھی نہیں آئیں گے ملنے کے لیے۔ لیکن شادی ہو، دوست ہوگا تب بھی وہ فلائٹ پکڑ کر کے یہاں آئے گا کہ مجھے شادی میں شریک ہونا ہے۔ سب لوگوں کا یہی عالم ہے، ہمارا جینا شادی، ہمارا مرنا شادی، ہمارا مرنا جینا جہیز، ہمارا مرنا جینا بھات ماجرا۔ یہ ایسی لعنت ہے اللہ کے بندو، ہم نے اپنے رب کو رب نہیں مانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ ہم لوگ اسی طریقے سے مر رہے ہیں سماج کے چکر میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے 20-20 لاکھ کے 50-50 لاکھ کے ٹینک۔ اللہ کے بندو، ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم کبھی سکون میں نہیں رہ سکتے، اسی طریقے سے مرتے رہو گے، اسی طریقے سے ذلیل ہوتے رہو گے، اسی طریقے سے بیوی بچوں سے دور رہو گے، اسی طریقے سے ماں باپ سے دور رہو گے۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا معلوم ہے؟ ہماری دنیا بھاگ جائیں گی ہمیں چھوڑ کر کے، شادی 1 مہینہ کرنے کے بعد بھاگ گیا باہر، کیا کرے گی بیچاری بھائی؟ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، کہاں جائے گی وہ جائے گی کسی اپنے یار کے ساتھ میں، وہ جائے گی کسی اپنے یار کے ساتھ میں، اس کے ساتھ رنگ رنگیلیاں منائے گی۔ ہمارے سماج کا یہی حال ہونے والا ہے اگر ہم نہیں سدھرے، اگر ہم نے اپنے رب کو رب حقیقت میں نہیں مانا، اپنے نبی کو نبی نہیں مانا۔ جھوٹے دعوے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جھوٹے دعوے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون فاتبعونی، اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ، کیوں نہیں مانتے نبی کی بات کو، کیوں نہیں مانتے رسول کی بات کو؟ ہر پروگرام کے اندر یہ سب سوالات آتے ہیں، لازمی کے اندر سوالات آئے، یہاں سوالات ہو رہے ہیں، ہر پروگرام کے اندر یہ سوال۔ کیا تم لوگ مذاق سمجھتے ہو ان سب چیزوں کو؟ کیا تم لوگ مذاق بنا کے رکھا ہے یہاں پہ؟ ہم آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی بات بتائیں، رسول کی بات بتائیں، تم مزہ لے کر کے سنتے ہو، آہ کیا تقریر کی ہے، کیا تقریر، کیا انداز ہے، یہ سب سن کر کے چلے جاؤ، اور ورنہ کرنا وہی ہے جو ہمارا سماج کہتا ہے، ہمیں کرنا وہی ہے جو ہمارے بڑے کہتے ہیں۔ ہماری دیدی ناراض ہو جائے گی، ہمارے جسم ناراض ہو جائیں گے، ہمارے فلاں ناراض ہو جائیں گے، ہمارے ٹھکانا ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم، قیامت کے دن یہ سب لوگ تم سے بھاگیں گے، تمہیں تو پوچھے گا بھی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ یہ سماج تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ قبر، تم مر جاؤ آج، کل قبر کے اندر تمہیں کوئی نہیں یاد کرنے والا ہے۔ انسان کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ تمہارے ساتھ تمہاری کی ہوئی شادیاں جائے گی کہ تم نے نبی کے ساتھ، نبی کے طریقے کے مطابق شادیاں کی نہیں کی۔ تمہارا یہ مال، تمہاری یہ پراپرٹیاں، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، سب سے پہلے جس چیز کو تم سے بھلایا جائے گا وہ تمہارا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے اٹھاؤ جنازے کو، لوگ کہیں گے میت کو لے کے آؤ، لوگ کہیں گے کہ میت کو قریب کرو، دفنا دو۔ سب سے پہلے تم لوگوں کو، ہم لوگوں کو ہمارا نام ہم سے بھلا دیا جائے گا۔ تمہاری پراپرٹیاں تو لوگ کھا جائیں گے، تمہارے بیوی بچے تمہاری پراپرٹیوں کو کھا جائیں گے، کوئی تمہیں یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جو تمہارے دوست اور احباب، جن کے لیے تم اللہ کو بھول جاتے ہو، جن کے لیے تم نبی کو بھول جاتے ہو، جن کے لیے تم قرآن کو بھول جاتے ہو، جن کے لیے تم ایسی مجلس سے وفا کرتے ہو اور وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہو، اور پھر اس کے بعد میں ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ مذاق اڑانا یہ نہیں ہے کہ تم کفار مکہ کی طرح سے تم یہاں پر بھنگڑا نچواؤ، تم یہاں پر سب کچھ کرو۔ یہ مذاق اڑانا نہیں ہے قرآن اور حدیث کا۔ قرآن اور حدیث کا مذاق اڑانا یہ ہے کہ تم اس کو سنو اور اس کے اوپر عمل نہ کرو، یہ مذاق اڑانا ہے۔ تم اپنے باپ کی بات کو سنو اور جا کر کے اس کی نافرمانی کرو۔ باپ نے کہا بیٹا سگریٹ مت پینا، اس کے سامنے ہاں نہیں پییں گے، باہر جا کر کے وہ کش لگا رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، وہ رنڈیوں کے ساتھ کے گھوم رہا ہے،
یہ باپ کی بے عزتی ہے. ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں. یہ دعوے ہیں، صرف دعوے. اگر مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اللہ کو اللہ مانو. کتنی بہتر جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں پلاتا ہے، جو تمہیں اتنے خوبصورت مکان بنا کر کے دیتا ہے، جو تمہیں زمین کے اندر ہر نعمت وما من نعمت الا من اللہ، ہر نعمت تمہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تمہیں عزت دیتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہیں پوستا ہے. تمہیں ایک شادی جس میں تمہارا ہی بھلا ہے، تمہیں ایک موت میت جس میں تمہارا ہی بھلا ہے، جس میں تمہاری زندگی سنورنے والی ہے. تمہیں ایک اسلام جیسا سیدھا سادہ مذہب دیا، خوبصورت مذہب دیا. اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے لیے پسند کیا، اللہ کی یہ پسند ہے. یہ اللہ کی پسند کبھی غلط نہیں ہو سکتی. وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے. تمہارے لیے کیا چیزیں بہتر ہیں، تمہارے لیے کیا چیزیں بہتر نہیں ہیں. کیوں برباد کرتے ہو اسلام کو، کیوں بدنام کرتے ہو؟ ہماری اور غیروں کی شادیوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. کیوں مسلمان بنے ہوئے ہو؟ کیوں برباد کر رہے ہو اسلام کو؟ کیوں مٹا رہے ہو اسلام کا نام؟ کیوں ایسا سب کچھ کر رہے ہو؟ اللہ کے یہاں تمہیں جواب نہیں دینا ہوگا. ہر پروگرام کے اندر یہ سوالات آتے ہیں. سوال کرنے والے بھی پتہ نہیں ان کو اس کو سمجھ ہی نہیں آتا. کس زبان میں بات کریں ان کو؟ کس زبان میں آپ لوگوں کو سمجھائیں؟ کس زبان میں سمجھائیں؟ بتا دو آپ لوگ. ہماری زبان کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ ہماری زبان آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم قرآن بولتے ہیں، ہم حدیث بولتے ہیں. ابھی شیخ نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. نہیں بتایا شیخ صاحب نے بھی، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے علاوہ، مومنوں کے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے پر چلے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے گا. کس خوش فہمی میں ہیں ہم لوگ، کس خوش فہمی میں ہیں ہم لوگ. ہم مسلمان نام رکھے ہوئے اور جا جہنم میں رہے ہیں. مسلمان نام رکھے ہوئے ہیں اور جا جہنم میں رہے ہیں. ہم اس جہیز کے نام کے اوپر اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں. ہم لوگ کہاں جی رہے ہیں، کس سماج میں جی رہے ہیں، کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا تم اللہ کی مخالفت کر کے، اللہ کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کے، اس کی بتائی ہوئی زندگی کو چھوڑ کر کے تم کون سی زندگی ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ تم کون سی زندگی ڈھونڈنا چاہتے ہو جس میں تمہیں سخی مل سکے، جس میں تمہیں چین مل سکے، جس میں تمہیں آرام مل سکے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے دین سے منہ موڑے گا، میرے نبی کی سنت سے منہ موڑے گا، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑے گا، میں اس کی زندگی بند کر دوں گا. اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، پڑا رہے گا. 40-60 سال کمائے گا، یہاں آئے گا 55 سال کی عمر میں آئے گا، 5-6 سال کھانسے گا، بستر پر پڑا رہے گا اور مر جائے گا. بس نہ بچے یار اس کو پیسے سے مطلب ہے. جب تک تم پیسہ پہ بھیج کر ہوگے، خوب ڈی جے میں اڑائے گا، یہاں پر خوب پٹاخے چھوڑے گا شادیوں کے اندر. جب تک پیسہ آ رہا ہے. مسلمان وہ ہے جس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو. مسلمان وہ ہے جس کا ہر عمل، مسلمان کہتے ہیں اس اونٹ کو جہاں اللہ کے بیٹھ جا، اس اونٹ کو کہتے ہیں، اس جانور کو کہتے ہیں اللہ کے اڑ جاتا ہے. اللہ کا ادھر موڑ ادھر اڑتا ہے، اللہ کے اس طرح شادی کر اس طرح سے شادی کرتا ہے، 3 دن کے بعد میں سو ختم کر دیتا ہے. یہ نہیں کہتا میرے باپ داداؤں نے ایسا کیا، میرے ماماؤں نے ایسا کیا، میرے پرکھوں نے ایسا کیا، میرے ان لوگوں نے ایسا کیا. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے. کافر جو انکاری ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کو پسند نہیں ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. یاد رکھو جو راستہ انسان اختیار کرے گا اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا.